سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ جو معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہیں یہ تو برباد ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ایک بات ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ جبھی کبھی کسی ایسے مردود نے سر اٹھایا ہے اور حضور کی شان میں بکواس کرنے کی کوشش کی ہے، اس دور کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس دور میں عاشقوں نے سب سے زیادہ حضور کا ذکر کیا ہے۔ ذکر بڑھتا ہی ہے، ذکر کم نہیں کر سکتے، یہ بڑھتا ہی جائے گا، پورا مجمع بولے گا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، اندازہ ہے ایک ہی لائن میں کتنا اوپر چلا گیا، نہیں پتا تو میں چلا، میں اس لائن میں کتنا اوپر تک کا میں نے سفر کر لیا ہے، لیکن اللہ کی قسم بات اس سے بھی اوپر کی ہے۔ خلق سے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا اعلیٰ ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کسی نے بولا بھائی ڈائریکٹ رب سے مانگو، ڈائریکٹ رب سے مانگو، میں نے کہا بھائی ہمیں تو رب بھی ڈائریکٹ نہیں ملا، وہ بھی حضور کے صدقے وسیلے سے ملا ہے، اور اسی پروردگار نے تو محبوب کو قاسم بنا کر بھیجا ہے۔ سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ جلاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں ملاتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے واگے لطف وہاں فرماتے ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گھر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، کسر تنات کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہے، رب ہے موتی رب عطا کرتا ہے، یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، کون دیتا ہے دین کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے
حاتم طائی کا چاہنے والا حاتم طائی کا چاہنے والا کہنے لگا کہ ہمارا حاتم طائی تو اتنا سخی تھا، مانگنے والا جب جاتا حاتم طائی اس کو دیتا، وہی مانگنے والا دوسرے دروازے سے جاتا، حاتم طائی جانتا تھا یہ پھر آیا ہے اس کو پھر دیتا، وہ ساتوں دروازے سے جاتا، حاتم طائی اس کو اتنا سخی تھا کہ ساتوں دروازے سے دیتا۔ قربان جائیے میرے آقا کے چاہنے والے نے کیا خوب جواب دیا۔ آقا کا چاہنے والا کہتا ہے کہ تیرا حاتم طائی 7 مرتبہ دیتا تھا، لگتا ہے مانگنے والے کی یہ کیفیت ہوتی ہوگی کہ اگر 8واں دروازہ ہوتا تو میں وہاں سے جا کر بھی کچھ لے لیتا، پر میرے آقا کی تو یہ شان ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں گونگا جاتا ہے، وہ مانگنے کے قابل نہیں ہوتا، لبوں سے نہیں بولتا، اس کو بھی میرے آقا اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر اس کو حاجت ہی نہیں رہتی۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ مانگنے والا حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس نے سنا ہوتا ہے حضور کا دربار ایسا ہے کہ جب گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے مرادیں تو وہیں پوری ہو جاتی ہیں، سوچ کر جاتا ہے یہ مانگوں گا یہ مانگوں گا، اور ہاں یہ بھی مانگ لوں گا۔ جیسے اس دربار میں پہنچتا ہے، دربار کی شان دیکھتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا مانگوں، کیسے مانگوں، کتنا مانگوں۔ ایک شاعر نے بتایا ایسے مانگ لے ایسے مانگ لے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، بول میرے غلام کتنا سوا چاہیے، کتنا زیادہ چاہیے یا رسول اللہ، سمجھ نہیں آ رہی کتنا زیادہ مانگوں، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا کیا چاہیے، کون دیتا ہے حضور ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہتے کہ نیکوں کو رضا مجدہ دے دیجئے، جو خوش ہیں ان کو مجدہ دے دیجئے، نہیں غمزدوں کو مجدہ دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، غمزدوں کو رضا
مژدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا